عافیت مانگتے ہیں، ہمیں دنیا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، ہماری نسبت آپ کے حبیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس اے اللہ نسبت کے توفیل ہم سب کے بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے وسعت رحمت کو دیکھیے۔ اے اللہ 70 سال کا کافر مشرک 70 سال تک آپ کے ساتھ شرک کرتا رہا، بتوں کی پرستش کرتا رہا، آپ کے ساتھ بغاوت کرتا رہا۔ اے اللہ ایک مرتبہ سچے دل سے وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو 70 سال کے اس کے کفر شرک کو آپ معاف فرما کر اے اللہ اس کے لیے جنت کا داخلہ طے فرما دیتے ہیں۔ ہم اے اللہ ایمان والے ہیں، ہمارے ماں باپ ایمان والے، ہمارے اے اللہ اعزہ و اقربا ایمان والے، ہم اے اللہ ایمان مسلمان اے اللہ گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے۔ اے اللہ پوری زندگی اسلام اور مسلمانیت پر گزری ہے، جیسی تیسی بھی گزری ہے آپ کے علم میں ہے۔ اے اللہ پھر ایک مرتبہ آپ کو گواہ بناتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے اے اللہ پچھلی تمام اے اللہ زندگی کو معاف فرما کر اے اللہ آگے کی زندگی کو اپنی طاعت والی بنا دیجئے، اپنے حبیب کے طریقوں پہ چلنے والی بنا دیجئے، پوری امت کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما دیجئے، زندوں کی، مرحومین کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، حاضرین کی، غائبین کی، مردوں کی، عورتوں کی، اگلوں کی، پچھلوں کی، اصول کی، فروع کی، سب کے بخشش کے فیصلے فرما دیجئے کہ آپ کے حبیب کے امتی ہیں۔ اے اللہ اس امت کے خاطر آپ کے حبیب کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اس امت کے خاطر آپ کے حبیب کے سر مبارک کے اندر خون کی کڑیاں دھل گئی ہیں۔ اے اللہ اس امت کے خاطر آپ کے حبیب کے شکم مبارک پر پتھر باندھے گئے ہیں، آپ کے گھرانوں پر فاقوں پر فاقے آئے ہوئے ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں آئے ہوئے ہیں، آپ کے حبیب کے نوازے اے اللہ اس امت کے اے اللہ خاطر اے اللہ شہادت کا جام نوش فرمائے ہیں، آپ کا پورا گھرانہ دین کے خاطر استعمال ہوا ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے قربانیوں کے توفیل ہم سب کے بخشش کے فیصلے فرما دے۔ ہم ہدایت کے بھکاری ہیں، ایک ایک کو اے اللہ چن چن کر ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہم ہدایت نہ چاہیں تب بھی ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر زبردستی ہدایت کی پٹری پر ڈال دے۔ اے اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ ہدایت کاملہ کی بھیک مانگتے ہیں، عطا فرما دے۔ ہمیں ہمارے نسلوں کو اے اللہ ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارے اعزہ و اقربا کو ہدایت دے دے، ہمارے آل اولاد کو ہدایت دے دے، ہمارے ازواج کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارے بنات کو ہدایت دے دے، ہمارے اے اللہ ماں باپ کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے اے اللہ قریب کے دور کے رشتہ دار ہیں اے اللہ سب کو ہدایت دے دے، ہمارے پڑوسیوں کو ہدایت دے دے، ہمارے علاقے والوں کو ہدایت دے دے، ہمارے ملک والوں کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے انسانیت کو ہدایت دے دے۔ آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگنے میں اے اللہ کوتاہی کر سکتے ہیں، آپ دینے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اے اللہ آپ نقط نواز ہیں، ہمیں نوازیے، ہمیں ہدایت سے نوازیے، بخشش سے نوازیے، عفو و درگزر کے ساتھ اے اللہ نوازیجیے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں بھی آپ ستاری کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ستاری فرما دیجئے، آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے عیوب اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاوے تو کوئی ہمارے اے اللہ قریب آنے کو تیار نہیں، ہماری سگی بیوی اور بچے ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ اے اللہ ہمارے اعزہ اقربا دوست احباب قریب نہیں آ سکتے۔ سب عیوبوں پر آپ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہمارے اے اللہ عیوبوں کو چھپایا ہے، جیسے جس کرم سے اے اللہ ہمارے عیوبوں پر آپ نے ستاری کا پردہ دنیا میں ڈالا ہے، آپ موت تک بھی ڈالتے رہیے، اور آخرت میں بھی میدان محشر میں بھی اے اللہ ہمارے عیوبوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجئے۔ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بھی بھلائی دے دیجئے، آخرت میں بھی بھلائی دے دیجئے۔ جب تک کہ دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھیے، جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے
اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر موت نصیب فرمائیے، کلمے والی موت نصیب فرمائیے، آپ کا آپ کے حبیب کا نام ہمارے زبان پہ جاری ہو جاوے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، اے اللہ نیک کام کرتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو جاوے۔ ایسی حالت میں ملک الموت کو بھیجیے، ایسی حالت میں ہماری روح قبض کروا لیجیے، نماز پڑھ رہے ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، اے اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہوں، ایسی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں دفن ہونا ہمیں نصیب فرما دیجیے، اپنے راستے میں موت ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، مدد و نصرت کا معاملہ فرما دیجیے، ایمان کامل کی بھیک مانگتے ہیں عطا فرما دیجیے، ایمانی محنتوں میں آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق دے دیجیے، ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے، اے اللہ جاندار نماز ہمیں عطا فرمائیے، خشوع و خضوع والی نجات دلانے والی نماز ہمیں عطا فرما دیجیے، حبیب کے سنتوں کو جان کر زندگی میں لانے والا ہمیں بنا دیجیے، اے اللہ پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزر جاوے، اس کے فیصلے فرما دے، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، علم نافع عطا فرما، عمل کی توفیق دے دے، ذکر کی توفیق دے دے، تلاوت کی توفیق دے دے، اے اللہ ہمارے غفلت کو اے اللہ علم، اے اللہ ذکر میں بدل دے، تلاوت کی توفیق دے دے، قرآن کا فہم دے دے، اے اللہ حدیث پر عمل کرنے والا بنا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اخلاق کو سنوار، بڑوں پر ادب کرنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، والدین کی قدردانی کرنے والا بنا، ان کی اطاعت کرنے والا بنا، جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کے بخشش کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا ہمیں بنا دے، ہر ایک کے حقوق کو جان کر ادا کرنے والا بنا، کل کو قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی حقدار اے اللہ اپنا حق، اے اللہ حق کا مطالبہ نہ کرے، اس کے فیصلے فرما دے، جن کے حق باقی ہیں، وارثین کے جو حقوق باقی ہیں، بہن بھائیوں کے جو حقوق باقی ہیں، اڑوس پڑوسیوں کے جو حقوق باقی ہیں، اے اللہ سب کے ادا کرنے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اغراض کے ناپاک جذبوں کو ختم فرما، اخلاص نصیب فرما، ہر کام کو تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی دی ہوئی جان مال کو اے اللہ تیرے راستے میں لگانے والا بنا، تیرے خوشنودی کے کاموں میں لگانے والا بنا، تیرے مرضیات کے کاموں میں لگانے والا بنا دے، نفسانی چونچلوں میں اے اللہ ہمارا مال استعمال ہو جاوے، اس سے بچا لے، اے کریم آقا کل کو قیامت کے دن ہماری زندگی کا حساب آسان فرما دیجیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے حساب کو آسان فرما دیجیے، اے اللہ آسان فرما دیجیے، موت کی سختی سے بچائیے، خبر کی سختی سے بچائیے، حشر کی سختی سے بچا دیجیے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرمائیے، اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے، میزان میں ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاوے، فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ اپنے حبیب کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمائیے، اپنی حبیب کی شفاعت عطا فرما دیجیے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے محبوبین میں شامل فرما لیجیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی اور عزت کی آبرو کو حفاظت فرمائیے، پوری دنیا کے مساجد، مراکز، مکاتب، مدارس، خانقاہیں دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرمائیے، تمام شعبوں میں لگے ہوئے مخلصین کی حفاظت فرمائیے، ایک ایک فرد امت کے حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ امت کے اے اللہ نوجوان علماء، اے اللہ عورتیں بچے جو بیجا مقدمات میں پھنسوا کر اے اللہ جیل کی کال کوٹریوں میں ڈالا جو گیا ہے، ان پر غلط مقدمات جو چلائے جا رہے ہیں، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ان کے اے اللہ جلد از جلد اے اللہ نجات کے اے اللہ جلد از جلد خلاصی کے فیصلے فرما دیجیے، باعزت بری ہونے کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ
خصوصاً ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے دے. مسلمانوں کے خلاف میں اے اللہ جو سازشیں رچے جا رہے ہیں اس سے حفاظت فرما دے, ان کے غلط فہمیوں کو دور فرما دے, ظلم ستم سے بچا لے. اے اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما. اے اللہ ایسے اے اللہ حکمران ہم پر اے اللہ مسلط مت فرما جو ہمارے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرے. اے اللہ ہر محکمے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرے. ایسے فیصلے فرما. پوری دنیا ہمارے خلاف ہو چکی ہے. اے اللہ آپ کی مدد کے ہم محتاج ہیں. اے اللہ آپ کے مدد کے ہم محتاج ہیں. مدد فرمائیے. یہ آپ کے حبیب کی امت ہے. وہ اس امت کی خاطر آپ کا حبیب کا سب کچھ لگا ہے. اس امت کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس امت کے حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس امت کے حفاظت کے فیصلے فرما. عالم اسلام کے حفاظت کے فیصلے فرما. حرمین شریفین کے حفاظت کے فیصلے فرما. بیت المقدس کے حفاظت کے فیصلے فرما. جن جن ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے اے اللہ اس ظلم ستم کو ختم فرما کر مسلمانوں کے حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ حاضرین کے ہر ایک کے اے اللہ الگ الگ اے اللہ خواہشات ہیں, الگ الگ اے اللہ تمنائیں ہیں, الگ الگ دعائیں ہیں. ہر ایک کے کیا کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں. ہر ایک کن کن مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے آپ جانتے ہیں. اپنے کرم سے ہر ایک کے جملہ حاجات کو ضروریات کو پورا فرما دیجیے. بہت سارے لوگوں نے اے اللہ فونوں کے ذریعے اے اللہ ملاقات کے ذریعے ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز بھیج کر دعاؤں کی درخواست کیے ہیں. اے اللہ میدان عرفات میں آپ نے ہم کو بلایا ہے. دعاؤں کے اے اللہ قبول کرنے کا آپ کا وعدہ ہے. آپ اپنے کرم سے ہمارے ساتھ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان تمام کے جملہ حاجات کو ضروریات کو پورا فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما دے. حاضرین کے جو لوگ اے اللہ بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. خصوصاً اے اللہ عبدالستار اور اے اللہ جنید کو اور اے اللہ سمیہ ہماری بھانجی کو. اس کے علاوہ اے اللہ جتنے بیمار ہمارے خاندان کے اور حاضرین کے اے اللہ رشتہ دار اعزاء و اقربا بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے. بے نکاح لڑکے لڑکیوں کے لیے جو ماں باپ کے لیے فکر کا بوجھ کا سبب بنے ہوئے ہیں نیک اور صالح نبھاؤ والا جوڑا نصیب فرما دے. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. اے اللہ حاضرین کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے, جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے کرم سے دے دے. اے اللہ ہمارے تمام اے اللہ جتنے آگے کے مراحل ہیں اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ مزدلفہ پہنچنا ہمارے لیے آسان فرما. وہاں کا رات کا اے اللہ وقوف جو فجر کے بعد ہوتا ہے اس کو بھی آسان فرما قبول فرما. آئندہ کے اے اللہ جو مراحل ہیں اے اللہ رمی جمرات کا, قربانی کا, حلق کا, طواف زیارت کا, حج کی سعی کا, طواف وداع کا سب ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما, آسان فرما, قبول فرما. آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ آسان کریں گے تو آسان ہوگا, آپ قبول کریں گے تو قبول ہوگا. اے اللہ اس میں بیمار بھی ہیں اے اللہ کمزور بھی ہیں, مجبور بھی ہیں. اے اللہ تیرے پاس آئے ہوئے ہیں. اے اللہ ایک امید لے کر آئے ہوئے ہیں. ان کی امیدوں پر اے اللہ پانی پھرنے نہ پاوے. ہر ایک کے حج کو قبول فرما, ہر ایک کو صحت و تندرستی دے دے. ہر ایک کو اے اللہ آگے کے مراحل میں عافیت کے ساتھ پورے کام تکمیل پہ پہنچانے کا کی ہمت اور طاقت دے دے. اے کریم کرم کے فیصلے فرما, اے رحیم رحم کے فیصلے فرما. دشمنیوں سے فتنوں سے اے اللہ حاسدین کے حسد سے اے اللہ خلل اندازوں کی خلل اندازی سے, سازش رچنے والوں کی سازشوں سے
اور اے اللہ جادو ٹونے اور کرتوتیں کرنے والوں کے کرتوتوں سے، جادو ٹونے سے ہماری حاضرین کی، پوری امت کی، ان کے گھرانوں کی، ان کے بچوں کی، ان کے نسلوں کی، ان کے کاروبار کی حفاظت کے فیصلے فرما، پوری امت کے حفاظت کے فیصلے فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ ہم سے زیادہ ہمارے حاجات کو آپ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے ضروریات کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے پریشانیوں سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، آپ ستار العیوب ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں۔ اے اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام نے جو کچھ خیر مانگا ہے اس خیر میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما دیجئے۔ حضور نے جن جن شرور و آفات سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور و آفات سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ دے دیجئے۔ اللہ یہ میدان ہے اور حج کے ارکان جہاں جہاں ادا ہو رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر تیرے انبیاء، صلحاء، صحابہ، اولیاء کا گزر ہوا ہے۔ ان کے اے اللہ مبارک اے اللہ قربانیوں کے اور ان کے قدموں کے طوفیل ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما۔ اے اللہ آسان فرما، اے اللہ آسان فرما۔ اے اللہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یوسف علیہ السلام کو اے اللہ مصر کا اپنے امیر بنایا، ان کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈالنے کی سازش میں مبتلا تھے، جب بھائی ان کے سامنے بلائے گئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے حق میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اے اللہ کل کو میدان محشر میں بھی ہمارے حق میں یہی فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حق میں بھی لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ہمیں بھی اے اللہ باز پرس سے بچا لیجئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اے اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کر کے وظیفہ پڑھ کے اے اللہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے نجات دلوائی۔ اے اللہ ہم بھی وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمیں بھی ہر طرح کے مصیبتوں سے آفات سے بچا لیجئے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو وہ دنیا کے اندر بہت ساری دعائیں کرتے رہے۔ ان دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ کیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں انہی جملوں کے ساتھ، ہم بے شک گناہگار سیاہکار اپنے نفس پر ظلم کیے ہوئے ہیں، آپ اگر ہمیں نہیں بخشیں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارے والوں میں شمار ہوں گے۔ اپنے کرم سے ہر طرح کے دنیا اور آخرت کے خساروں سے ہمیں بچا لیجئے، مصیبتوں سے بچا لیجئے، حادثات سے بچا لیجئے، آفات سے بچا لیجئے، موذی بیماریوں سے بچا لیجئے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لیجئے، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لیجئے، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لیجئے اور تمام کاموں کو آسان فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ پوری دنیا کے مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کے دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما دے، دعوت کے کام کو فروغ دے دے، آپس کے اے اللہ میں جوڑ خلوص محبتیں پیدا فرما دے، امت میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے، امت میں اے اللہ ایک فکر اور ایک نہج پر جمع ہونے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہر ایک کے اے اللہ جان کو مال کو اپنے دین کے لیے اپنے خوشنودی کے کاموں میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد